अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरत तूर की आयत नंबर 29 ता 49 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम ज़रूर शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। अम यकूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून। कुल तरब्बसू फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अम तहमरुहुम अखलामुहुम बिहाज़ा अम हुम कौमुन त्वागून। अम यकूलून तकव्वलहू बल ला युमिनून। फलयहतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू स्वादिकीन। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून। अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीह फलयहति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिम मुबीन। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मुग़रमिन मुस्कलून। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून। अम युरीदून कैदा फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वं यरौ किस्वम मिनस समाई साकितन यकूलू सहाबुम मरकूम।
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ترجمہ: تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون. یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث سے زمانے کا انتظار ہے. تم فرماؤ انتظار کی جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں. کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے؟ یا وہی بنانے والے ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ یا وہ حق میں اعلیٰ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے. کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں؟ یا کسی داؤ یعنی کہ فریب کے ارادہ میں ہیں تو کافروں ہی پر داؤ یعنی کہ فریب پڑنا ہے؟ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کو پاکی ان کے شرک سے. اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے، جس دن کا ان کا داؤ فریب کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو. اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں. اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تسلسل سے تفسیر. کفار مکہ کو اور ان کے کاہن اور مجنون کہنے کی وجہ سے آپ نصیحت سے باز نہ رہیں. اس لیے یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے معاذ اللہ. اور وہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کی بھی ایسی ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے میری موت کا کہ تم پر عذاب الہی آئے، چنانچہ یہ ہوا. اور وہ کفار بدر میں قتل و قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے. جو وہ حضور کی شان میں کہتے ہیں شاعر، ساحر، کاہن، مجنون، ایسا کہنا بالکل خلاف عقل ہے. اور ترہ یہ ہے کہ مجنون بھی کہتے جائیں اور شاعر، ساحر، کاہن بھی، اور پھر اپنے عاقل ہونے کا دعویٰ کہ اناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و طغیان میں حد سے گزر گئے. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اور دشمنی و خبث نفس سے ایسے تان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے
جو حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو، یعنی کیا وہ ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے جماعت بے عقل ہیں جن پر حجت قائم نہ کی جائے گی؟ ایسا نہیں، یا یہ معنی ہے کہ کیا وہ نطفہ سے پیدا نہیں ہوئے اور کیا انہیں خدا نے نہیں بنایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو؟ یہ بھی محال ہے، تو لا محالہ انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کیا سبب ہے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہیں؟ یہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا تو کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت و خالقیت کا اگر اس کا یقین ہوتا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت و خالقیت کا اگر اس کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، نبوت اور رزق وغیرہ کے کہ انہیں اختیار ہو، جہاں چاہے خرچ کریں اور جسے چاہے دیں، خود مختار جو چاہے کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آسمان کی طرف لگا ہوا، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ہلاک ہوگا اور کس کی فتح ہوگی۔ اگر انہیں اس کا دعویٰ ہو، یہ ان کی سفاہت اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جن کو برا جانتے ہیں۔ دین کی تعلیم پر اور تمام کی زیر باری کے باعث اسلام نہیں لاتے، یہ بھی تو نہیں ہے، پھر اسلام لانے میں انہیں کیا عذر ہے کہ مرنے کے بعد نہ اٹھیں گے اور اٹھے بھی تو عذاب نہ کیے جائیں گے؟ یا یہ بات بھی نہیں۔ دارالندوہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرر و قتل کے مشورے کرتے ہیں، ان کے مکر و قید کا وبال انہی پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا اور انہیں بدر میں ہلاک کیا، جو انہیں روزی دے اور عذاب الہی سے بچا سکے۔ یہ جواب ہے کفار کے اس مقولہ کا جو کہتے تھے کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر عذاب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان کا کفر و عناد اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان پر ایسا ہی کیا جائے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے اور آسمان سے اسے گرتا دیکھیں تو بھی کفر سے باز نہ آئیں اور براہ عناد یہی کہیں کہ یہ تو ابر ہے، اس سے ہم سیراب ہوں گے۔ مراد اس سے نفخہ اولا کا دن ہے، غرض کسی طرح عذاب آخرت سے بچ نہ سکیں گے ان کے کفر کے سبب عذاب آخرت سے پہلے، اور وہ عذاب یا تو بدر میں قتل ہونا ہے، یا بھوک و قحط کی ہفت سالہ مصیبت، یا عذاب قبر کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور جو مہلت انہیں دی گئی ہے اس پر دل تنگ نہ ہو، تمہیں وہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ نماز کے لیے اس سے تکبیر اولا کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا مراد ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب سو کر اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح و تحمید کرو، یا یہ معنی ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد و تسبیح بجا لایا کرو، یعنی تاروں کے چھپنے کے بعد مراد یہ ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان حضور اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک یہاں سورۃ الطور کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان حضور یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور میرے اس پروگرام کو یوٹیوب کی چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ کے آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے در حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔